بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ 6 ایام میں آپ نے ملک کے انتہائی باوقار ادارے ریڈیو پاکستان کے مقبول ترین پروگراموں میں سے حی علی الفلاح سے قرآن حکیم اور ہماری زندگی میں سورہ الملک کی 25 اور سورہ القلم کی ابتدائی 16 آیات یعنی کل 41 آیات کریمہ کی تلاوت، ترجمہ اور تشریح سے اپنے قلوب و اذہان کو مسرور و منور کرنے کی سعادتوں سے مزین کیا۔ آپ ان سے بہرہ مند ہوئے۔ قرآنی جواہر پارے جو ہمیں اپنی زندگیوں کو بامقصد بنانے کا آخری اور اٹل سامان و سہارا ہیں، یقیناً یہ ہمارے لیے ہمارے خالق و مالک کا انمول عطیہ ہیں۔ انہیں پیش کرنے والے اور ادارے کے معاون کارکنان یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہی کی بدولت ہم اس نور ازلی سے استفادے کے قابل ہوا کرتے ہیں۔ ان شفا، حکمت و ہدایت و نور سے معمور مضامین کو جو گزشتہ 6 دنوں میں ہم سن چکے، مختصراً دوبارہ یوں ذہن نشین کرنے کی سعادت پاتے ہیں۔ سورہ ملک کی آیات میں ہم نے جانا کہ زندگی کی نعمت ملنے کے بعد جن لوگوں نے زندگی اور اس سے متعلقہ گراں قدر نعمتیں عطا کرنے والے کی طرف سے الہامی و آسمانی ہدایت کو تسلیم کرنے کی بجائے انکار و ناشکری کی راہ اختیار کی اور اسی کفر کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے، وہ اپنے اعمال و عقائد بد کی بدولت آخرت میں جہنم کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ بتایا کہ اس عذاب کی کیفیت یہ ہوگی، دوزخ میں آگ کے شعلے اور دہکتے انگارے اپنی شدت کی بدولت قابو سے باہر ہو رہے ہوں گے۔ بتایا گیا کہ جو غافل و سرکش لوگ اس میں ڈالے جا رہے ہوں گے، جہنم کے داروغے ان سے سوال کریں گے کہ تمہیں زندگی میں اس انجام بد کی خبر کسی نے نہ دی؟ تمہارے پاس کوئی آگاہ کرنے والا نہ آیا؟ تو وہ پشیمانی و ندامت کے عالم میں جواب دیں گے، ہمیں بتایا تو گیا تھا مگر ہم نے سچ نہ مانا اور دعوت حق دینے والوں کو ہی جھوٹا قرار دیا۔ اور ساتھ ہی وہ تڑپ تڑپ کر یہ بھی کہیں گے، کاش ہم ان کی باتوں پر یقین کر لیتے تو آج ہمیں یہ عذاب نہ ہوتا۔ آج ہی انسان کو اس پچھتاوے سے بچنے کا سامان کر لینا چاہیے، وہاں پچھتائے کچھ نہیں ملے گا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ آنکھوں سے نہ دیکھنے کے باوجود رب کو اپنے ہر ظاہر و باطن عمل سے باخبر، سینوں کے راز سے آشنا جان کر اس پر ایمان لانا اور اس کی عظمت کو ہر وقت مد نظر رکھنے سے ہی انسان بخشش اور بے پناہ اجر و ثواب کا حقدار قرار پاتا ہے۔ ان آیات میں ہم اللہ قادر مطلق کی بے پایاں قدرت و عظمت کی نشانیوں سے بھی آگاہ ہوئے۔ ہم نے جانا کہ اس زمین کو نرم و ہموار، چلنے پھرنے کے قابل، اس میں بے پایاں رزق کے سامان سب اللہ ہی نے رکھے ہیں اور ہم نے آخر کار اسی کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ انسان کو کسی لمحے نہیں بھولنا چاہیے کہ جس قادر مطلق نے زمین کی بدولت اسے یہ انعامات دیے ہیں، وہ یہ بھی طاقت اور قدرت رکھتا ہے کہ زلزلے آئیں، لوگ زمین میں دفن ہو جائیں، دھنس جائیں، اور وہ آسمان سے ایسے ہوا کے طوفان بھیج دے جو بڑے بڑے پتھر اٹھا اٹھا کر ان پر برسا کر ان کو نیست و نابود کر دے، سب کچھ فنا کر کے رکھ دے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا کہ اللہ کی زمین پر چلنے والوں اسی کا کھا کر اسی کا انکار، غفلت میں مدہوش، تاریخ سے سبق سیکھو۔ کتنی نافرمان قومیں کتنے دردناک انجام سے گزریں اور یہ تماشا ہر دور کے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ ناشکرے اور نافرمان لوگ فضائے بسیط میں پرندوں کے اڑنے کے انداز دیکھ کر ہی کفر و شرک کی راہ ترک کر دیں۔ کبھی سوچا کہ طرح طرح کے چھوٹے بڑے ہلکے اور وزنی پرندے کبھی پروں کو پھیلائے کبھی سمیٹے کئی گھنٹے محو پرواز رہتے ہیں، انہیں کون سنبھال رہا ہے؟ انہیں کون یہ قوت دے رہا ہے؟ اے بندے،
نافرمانی و انکار سے پہلے یہ تو سوچ کہ اگر وہ مالک تمہیں اپنی گرفت میں لینا چاہے تو ہے کوئی طاقت جو تمہیں بچا سکے؟ اگر وہ پانی اور ہوا کو روک کر زمین کو بنجر بنا دے تو تمہاری کیا حالت ہو؟ ایمان صحیح راہ پر سیدھے چلنے کا نام ہے، اور کفر و شرک منہ کے بل گر پڑ کر گھسٹتے رہنا ہے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں وجود عطا کیا، سننے دیکھنے کے سامانوں سے سنوارا، اپنی زمین پر آباد کیا، پھر یہ ناشکری کیسی؟ کبھی کبھی اپنے آپ سے سوال بھی کر لیا کرو کہ آخر کار تم کدھر کے مسافر بنو گے؟ نہ سمجھو اور اکھڑ مزاج لوگوں اس حقیقت کو بھی بھلا بیٹھے کہ موت کے پنجے سے کس نے بچنا ہے؟ سب دنیا میں آ کر آخر جا کہاں رہے ہیں؟ جب بتا دیا گیا کہ آخری ٹھکانہ قیامت ہے، مگر یہاں بتایا کہ کچھ ضدی اور ہٹ دھرم لوگ ایسے بھی ہیں جو قیامت کے وقوع کو بھی غیر یقینی تصور کیے رہتے ہیں۔ جب بھی بات کرو کہتے ہاں جی بہت سن لیا، بہت باتیں آ گئیں، کب آئے گی؟ ایسے ہی ہوا میں کیوں باتیں اڑاتے ہو؟ فرمایا انہیں یاد دلاؤ، اور یاد دلانے پر جب وہ یہ کہیں کہ یہ بات بڑی پرانی، صدیوں سے لوگ سن سن کر تھک چکے، تو ان پر واضح کر دو کہ اس کے وقوع کا یقینی علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ رسول ذی شان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف اولاد آدم کو آگاہ کرنا ہے۔ مگر اے قیامت کے منکرو، اے کافرو، مشرکو، فاسقو، منافقو، یاد رکھو جوں ہی قیامت کا کھڑا قریب ہوگا تو تمہارے چہرے بگڑ جائیں گے۔ سیئت وجوہ الذین کفروا وقیل لہم ھذا الذی ما کنتم تدعون۔ انکار کرنے والوں کو جب قریب سے یہ نظر آئے گی تو اس وقت رب کریم ان سے کہے گا لو یہ ہے قیامت۔ اعلان ہوا کہ ہر طرح کی ہلاکتوں سے صرف اللہ کا کرم ہی بچا سکتا ہے۔ بندے کی اوقات تو یہ ہے کہ اگر رب کریم زمین کو پانی سے محروم کر دے، اتنا گہرا چلا جائے کہ سارے انسانی وسائل وہاں تک نہ پہنچ سکیں، پھر کیا ہوگا؟ لوگو، تمہیں جو صاف اور میٹھا پانی دستیاب ہے، اسی کا شکر ادا کرتے ہوئے انسانیت کی طرف پلٹ آؤ، رب رحمان سے دوستی پکی کر لو۔ اس کے بعد سورہ القلم کے آغاز میں پروردگار عالمین نے اپنے وجود قادر مطلق کی سب سے بڑی دلیل اور اولاد آدم کو جامعیت و کاملیت و تاریخیت کے ساتھ انسانیت کی راہ دکھانے والے انسان کامل کی کمال عظمتوں کا تذکرہ اتنے عمدہ انداز میں ہم نے سنا کہ قرآن سے جڑا ہر آدمی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اے پروردگار عالمین، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ تو نے اپنی کمال مہربانی سے مجھے ان کا امتی ہونے کا اعزاز عطا کیا ہے۔ فرمایا اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس انداز میں اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر میرا دین میرے بندوں تک پہنچایا، اس کا میرے پاس آپ کے لیے جو اجر و صلہ ہے، اس کا آخری کنارہ غیر ممنون، وہ پانا کسی کے بس میں ہے ہی نہیں، اور آپ اخلاق عالیہ سے متصف ایسی بلندیوں پر ہیں جس کا تصور ہی ناممکن ہے۔ میں نے تو انا اعطیناک الکوثر فرما کر آپ کو وہ کچھ عطا کر دیا جو صرف میں ہی جانتا ہوں یا آپ۔ رہے یہ مجرم و سرکش، غافل و بدبخت، کافر و مشرک، ان کا یہ کہنا کہ معاذ اللہ آپ کا دماغی توازن درست نہیں، تو سنیے، آپ کا رب، آپ کا خالق یہ اعلان کرتا ہے کہ آپ رب کے کرم کے صدقے مجنون نہیں، اور ان نافرمانوں کو بھی بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ دماغی توازن کن کا بگڑا ہوا ہے اور حق پر کون ہے، سیدھی راہ سے بھٹکا ہوا کون۔ پیارے، آپ ان جھوٹوں کی کسی بات پر کان نہ دھریں۔ ان کی تو خواہش یہ ہے کہ آپ دعوت حق کا پیغام روک دیں یا نرمی اختیار کریں۔ اس کے بعد رب کریم نے اپنے حبیب مکرم عقل و فہم، شعور و تدبر، فراست و حکمت کے منبع کے لیے نازیبا
کلمات زبان سے نکلنے والے کی وہ خبر لی ہے کہ الاما والحفیظ، اس کے وجود میں دھنسے عیب ایک ایک کر کے قیامت تک علم نشرح کر دیے، اسے صرف ذلیل، نکتہ چین، چغل خور، سرکش و بدکار ہی نہیں کہا، بلکہ بتایا کہ یہ اپنے باپ کا نطفہ ہی نہیں ہے۔ اس خداوندی انداز نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو حرمت و ناموس رسول و رسالت سے آگہی بخشی۔ رب کریم ہمیں رسول رحمت کا مؤدب بنا کر آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔